ٹارزن آدھا ننگا رہتا ہے، سنڈریلا آدھی رات کو گھر آتی ہے، پینوکیو ہر وقت جھوٹ بولتا ہے، الادین چوروں کا بادشاہ ہے، بیٹمین 200 میل فی گھنٹہ ڈرائیو کرتا ہے، رومیو اور جولیٹ محبت میں خودکشی کر لیتے ہیں، ہیری پوٹر جادو کا استعمال کرتا ہے، مکی اور منی محض دوستی سے بہت آگے ہیں، سلیپنگ بیوٹی سست ہے، یہ وہ افسانوی کردار ہے جس میں شہزادی جادو کے اثر سے سوئی رہتی ہے اور ایک شہزادے کی کس ہی اسے جگا سکتی ہے، ڈمبو شراب پیتا ہے اور تصورات میں کھو جاتا ہے، اسکوبی ڈو ڈراؤنے خواب دیکھتا ہے اور سنو وائٹ 7 بندوں کے ساتھ رہتی ہے۔ پھر انڈین اور انگلش فلموں اور ڈراموں میں باقاعدہ جرائم اور بے حیائی کی منظم تربیت دکھائی جاتی ہے۔ جب ہم خود اپنی مسلمان اولاد کو ان بے دینوں کے پھیلائے اس جال پر چلنے پر مجبور کریں گے تو کیا ہمارے بچوں کی تربیت ہو سکے گی؟ ہرگز نہیں۔ اسی طرح ان تمام معاملات و حقائق کے بعد اب ہمیں حیران نہیں ہونا چاہیے کہ بچے کیوں خراب ہو رہے۔ یہ سب کچھ کہانیوں اور کارٹون سے، انٹرٹینمنٹ کے بہانے اور پھر ہماری نصابی کتب سے حاصل کرتے ہیں جو ہم انہیں خود فراہم کرتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم اس کی بجائے انہیں اپنے دین اور عظیم الشان ماضی اور عظیم اسلاف کی زندگیوں سے تربیت کا مواد فراہم کرتے۔ اپنے پیارے آقا و مولا نبی محتشم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری حیات طیبہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والے اور آپ کی ہر ادا پر منوان عمل کرنے والے پیارے اصحاب رسول، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثار ساتھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نہ ختم ہونے والی خدمت اور وفاداری اور دین سے محبت، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری، دین پر پختگی، بردباری اور عدل و انصاف کے معاملے میں پختگی، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خوف خدا، سخاوت، شرم و حیا کا معیار، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمت، شجاعت، بہادری، علم، حلم، زہد، انصاف اور حوصلہ، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی حیا، پردہ، عورتوں کے لیے عملی دینی تربیت کا انداز، اپنے والد کے لیے پیار، اپنی اولاد کو دین اسلام پر مر مٹنے کی تربیت اور ادب، اولیاء کرام اور مسلم جرنیلوں سلاطین، خالد بن ولید، طارق بن زیاد، موسیٰ بن نصیر، سلطان نور الدین زنگی، سلطان فتح علی، ٹیپو سلطان، سلطان محمد فاتح، غازی ارطغرل، صلاح الدین ایوبی، محمد بن قاسم، سلطان محمود غزنوی اور دیگر شہداء، صدیقین، صالحین اور جانباز غازیوں رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اور پاک سرزمین کے شیر، دلیر، جانباز محافظ، افواج پاکستان کی جرت و بہادری اور سرفروشی کے بے شمار لازوال اور بے مثال سچے حقیقی واقعات سے اپنے بچوں کی تربیت کرتے تو کیسے تبدیلی نہ آتی۔ انگریز نے ہمارے ساتھ ہاتھ یہ کیا کہ ہمارا فارسی اور عربی سے رشتہ ہی توڑ دیا۔ عربی سے ناتا ٹوٹا تو ساری اسلامی تاریخ سے ہی ناتا ٹوٹ گیا۔ فارسی تھی تو ہم رومی، حافظ اور سعدی جیسوں کو پڑھتے اور آدمی سے انسان بنتے تھے۔ ادب ہمیں زندگی کے آداب سکھاتا اور ہماری فکر کو بلند کرتا تھا، ہماری سوچ مثبت رہتی اور ہم میں انسانی خوبیاں خوب پروان چڑھتی تھیں۔ دوسرا جرم ہم نے خود یہ کیا کہ دین اور دنیا کی تعلیم کو علیحدہ کر دیا۔ پوری اسلامی تاریخ میں دین اور دنیا کی تعلیم کبھی علیحدہ نہ ہوئی تھی۔ ایک طبیب یا ڈاکٹر ہی عالم تھا، سائنسدان ہی امام تھا، ایک ریسرچر یا محقق ہی دین کا دائی تھا، تاجر ہی قرآن کا مبلغ تھا، اور ایک انجینئر ہی اسلام کا مربی اور ایک چرواہا ہی مکتب کا استاد تھا۔ اب ہم اپنے لائق بچوں کو ڈاکٹر، انجینئر اور قدر کند ذہنوں کو مولوی صاحب کے حوالے کر کے چاہتے یہ ہیں کہ دنیا و آخرت میں ہماری کامیابیوں کے ڈنکے بجیں۔ ایک اور اہم بات یہ بھی ہے کہ اب میڈیا کا کردار استاد کا ہے اور یہی ہماری نسلوں کی تربیت کر رہا ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ہم ترکی کی طرح ارطغرل، مہمد، سلطان، یانیش بیوک، سلجوقلو جیسے ڈرامے اور فلمیں بنا کر اپنی نسلوں کو انگریز کی ذہنی غلامی سے نکالتے، ان کی خودی کو بلند کرتے اور ان میں جذبہ حریت اور بلند فکری پیدا کرتے اور ان کی کردار سازی کرتے۔ کیا ہمارے ہاں ہیروز کی کمی ہے؟
پاکستان کی دھرتی کے تو اپنے ہیروز کم نہیں، جناح، اقبال، فاطمہ جناح، ایم عالم، عبدالستاریدی، حکیم محمد سعید، عرفہ کریم پر ہم نے کتنی فلمیں بنائی، اور ڈاکٹر عبدالقدیر خان، امجد ثاقب، ڈاکٹر ادیب رضوی، نعمان علی خان اور حسن صدیقی جیسے ہیروز تو ابھی حیات ہیں، ان پر بھی ہم ڈرامے اور فلمیں کیوں نہیں بنا رہے؟ اور اس کی وجہ بھی سن لیں۔ کچھ عرصہ قبل انگریزی اخبار ڈان میں پاکستان کے 4 نامور ڈرامہ نگاروں کے انٹرویوز شائع ہوئے۔ ان ڈرامہ نگاروں کے بقول اب پاکستان میں ٹی وی ڈرامہ این جی اوز کے ہاتھوں اغوا ہو چکا ہے۔ اب این جی اوز یہ فیصلے کرتی ہیں کہ ڈرامہ کس موضوع پر بنے گا اور اس کے کردار کیا ہوں گے۔ ایک ڈرامہ نگار نے بتایا کہ میرے ڈرامے میں ایک کردار مثبت تھا، ڈائریکٹر نے مطالبہ کیا کہ اس کردار کو بھی منفی بنایا جائے، یعنی دنیا میں نیکی اور خیر کہیں نہیں ہے بلکہ سارے انسان شیطان بن چکے ہیں۔ یہ شاید اس لیے کہ کہیں نیک کردار انسان کو دیکھ کر ناظرین نیک ہی نہ ہو جائیں۔ ڈرامہ نگار حسینہ معین نے ایک انٹرویو میں بالکل ٹھیک کہا کہ اب پاکستان میں بننے والا ڈرامہ خاندان کے ساتھ بیٹھ کر نہیں دیکھا جا سکتا۔ اب آپ خود اندازہ کر لیں کہ ہم اپنی نئی نسلوں کے ذہنوں میں کون سا زہر انڈیل رہے ہیں۔ اور ویسے یہاں پر ہر شخص عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہلانے کا خواہاں ہے۔ آپ مانیں یا نہ مانیں، اب ہماری قوم کی اکثریت مردہ ہے، شعور اور احساس سے عاری ہے۔ ہم ذہنی طور پر غلام ہیں اور ہمیں اس غلامی کا احساس بھی نہیں۔ ہم فکری افلاس کا شکار ہیں اور خود کو ارسطو اور افلاطون سے کم سمجھنے کو تیار نہیں۔ ہم عجیب و غریب قوم بنتے جا رہے ہیں۔ ویسے اس ملک میں مبلغوں، دائیوں، خطیبوں، اینکروں، دانشوروں، سیاستدانوں اور موٹیویشنل سپیکروں کی کمی نہیں، لیکن پھر تبدیلی کیوں نہیں آ رہی؟ اس لیے کہ ہم گفتار کے غازی ہیں، کردار کے غازی نہیں۔ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا یہ غازی تو بنا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔